ملک پاکستان کے اور بین الاقوامی شہرت یافتہ عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی اسماعیل نورانی مدثر اللہ تشریف لا چکے ہیں. کھڑے ہو کے ان کا استقبال کر لیتے ہیں ہم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت زندہ باد. ماشاءاللہ. برکاتی مسجد برکاتی کمیٹی کی طرف سے آپ کو مرحبا کہتے ہیں. جزاک اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. وقال تعالى في مقام آخر وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا طبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین والمرسلین. الحمدللہ ہم اور آپ اس سال ثواب کی اس بابرکت اور روحانی محفل میں شریک ہے، اور آج کی یہ محفل خاص طور پر زوجہ محترمہ محمد محمود میاں قادری برکاتی اتاری رحمۃ اللہ علیہ و علیہما، والدہ محترمہ محمد صدیق میاں برکاتی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سجائی گئی. اور چونکہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ بھی ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے، تو ان دونوں مناسبت سے ایک ایک آیت مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید سے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اگر ہم دین اسلام کی تعلیمات کا اور قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ دین اسلام میں الحمدللہ ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں ہماری بہترین رہنمائی فرمائی ہے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی کے کسی گوشے میں، کسی شعبے میں ہمیں ہمارے دین میں گائیڈ لائن نہ دی ہو، ہدایت نہ دی ہو، رہنمائی نہ دی ہو. جب ہمیں روزانہ سورہ فاتحہ میں سکھا دیا گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، تو اللہ نے اس میں یہ تعین نہیں فرمایا یا پابندی نہیں لگائی کہ کس معاملے میں سیدھا راستہ. بھائی نمازوں کے معاملے میں سیدھا راستہ، تجارت میں سیدھا راستہ، اخلاقیات میں سیدھا راستہ، شادی بیاہ میں سیدھا راستہ، کون سے کام میں؟ تو جب اللہ نے کوئی نام نہیں لیا اور اتنا بتا دیا اور دعا سکھا دی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور کسی عبادت کا یا زندگی کے کسی شعبے کا نام نہیں لیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ واضح طور پہ ہمیں اشارہ دے دیا کہ ہر شعبے میں سیدھے راستے کی دعا کرو. زندگی کے ہر معاملے میں
اللہ کی بارگاہ میں آپ سیدھے راستے کی ہدایت طلب کریں، اور اگر واقعی نیت صحیح ہوگی، دل میں آپ کے سچائی ہوگی اور صدق دل سے اللہ سے گائیڈ لائن مانگیں گے، تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی آدمی کے لیے راستہ کشادہ فرمائے گا اور اسے وضاحت ملے گی، رہنمائی ملے گی، اور اہدنا الصراط المستقیم کا جو فیض ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرمائے گا۔ آج کی اس محفل میں اور گفتگو میں جو خاص طور پہ موضوع ہے وہ غمی اور خوشی کے حوالے سے ہے کہ ہمارے دین میں، دین اسلام میں غمی اور خوشی کا کیا تصور ہے، اور اس ایسے موقع پر ہمیں کیا ہدایت دی گئی۔ غمی کا جو موضوع رکھا گیا وہ ایصال ثواب کی وجہ سے رکھا گیا، اور خوشی کا جو لفظ ہے وہ ربیع الاول کے اعتبار سے، یہ دو نسبتیں ہیں، تو اس لیے یہ بات آپ کے سامنے موضوع کے طور پہ رکھی گئی ہے۔ اب اگر ہم قرآن مجید کو خاص طور پہ دیکھیں تو کئی آیتیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جن میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کو غموں میں ہدایت دی ہے، غموں میں رہنمائی فرمائی۔ غم اور خوشی یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہر بندے کے ساتھ ہیں۔ آج کوئی غمگین ہے، کل وہ خوش ہوگا، جو آج خوش ہے وہ غمگین ہو جائے گا۔ یعنی غم خوشی یہ ایک آنے جانے والی چیز ہے، نہ تو غم ہمیشہ ہے نہ خوشی کو دوام ہے، یہ تسلسل ہے زندگی کا جو کہ چل رہا ہے۔ لیکن کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اپنے دین کا صحیح مطالعہ کرے اور غمی کے موقع پر بھی وہ دین اسلام کو اپنے سامنے رکھے، خوشی میں بھی دین اسلام کو سامنے رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ غمی میں وہ اتنا آپے سے باہر ہو جائے، اتنا حد سے تجاوز کر جائے کہ اسے اسلامی حدود کا پتہ ہی نہ ہو، اور وہ غمی میں نہ جانے کیا کیا اپنی زبان سے کہہ جائے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اسی طریقے سے کوئی خوشی میں اتنا مگن ہو جائے کہ اسے اللہ کے فرائض واجبات کا خیال نہ رہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ جیسے میں ایک ایک چلے مثال دے دیتا ہوں دونوں چیزوں کی، جو ہمارے معاشرے کی ایک عکاسی بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں کسی کے ہاں فوتگی ہو گئی، پھر ایک اور انتقال ہو گیا، پھر جو ہے کوئی انتہائی سیریس بیمار ہو گیا، پھر جناب علی وہ جو رہنے کی جگہ تھی تو وہ خالی کروا لی گئی، اور کاروبار ختم ہو گیا یا جاب سے نکال دیا گیا۔ اب یہ مسلسل غم پر غم آ رہے ہیں۔ تو ایسے میں بعض اوقات آدمی کو، یعنی خود انسان تو نہیں لیکن شیطان اس کے اندر ایسے خیالات ڈالتا ہے اور وسوسہ اندازی کرتا ہے کہ آدمی اللہ ہی سے بدگمان ہونے لگتا ہے معاذ اللہ، اور اللہ کے بارے میں طرح طرح کے خیالات لاتا ہے، اور پھر معاذ اللہ لوگ کفریہ کلمات کہہ جاتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ ہم ہی رہ گئے تھے ان سارے غموں کے لیے، یعنی ہم ہی ان تمام غموں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یعنی اس طرح کے الفاظ، یعنی لے دے کے جو یوں سمجھ لیں کہ کچھ اس کے پاس نعمتیں رہ گئی تھی تو یہ کفریہ کلمات کہنے سے وہ نعمتیں بھی گئی۔ یہ شیطان کی خوشی یہ ہے کہ بھائی اس بندے کا مکان تو ویسے ہی چلا گیا، جاب بھی چلی گئی ہے، اور اس کی کوئی گاڑی یا موبائل بھی چھن گیا، فوتگی بھی ہو گئی ہے، اب اس کے پاس ایمان کی دولت رہ گئی ہے۔ تو شیطان بھلا کیوں یہ چاہے گا کہ آپ کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ باقی رہ جائے؟ گاڑی، موبائل، گھر یہ تو چلو چلا گیا، یہ تو واپس بھی آ سکتا ہے، لیکن وہ چاہے گا کہ یہ والی دولت اگر چلی جائے تو آخرت بھی گئی، دنیا بھی گئی، جنت بھی گئی۔ یہ شیطان کی کوشش، اس لیے کفریہ کلمات اس لیے یہ دل میں پیدا ہوتے ہیں اور زبان پہ لائے جاتے ہیں کہ وہ آخری جو نعمت بچی ہے وہ بھی چلی جائے۔ تو یاد رکھیے گا کہ غمی میں کبھی بھی انسان ایسی جانب نہ جائے کہ جس سے وہ اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے، یا مایوسی کا شکار ہو جائے، یا کفر کی طرف چلا جائے۔ یہ تین چیزیں غم کی وجہ سے آتی ہیں، یا تو مایوسی، یا کفریہ الفاظ،
یا اللہ کی نافرمانی. ٹھیک ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ جب یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے تو پھر میں بھی ایسا ہی کروں گا, یہ نافرمانی. یہ چیزیں لوگوں کو جرائم پر آمادہ کر رہی ہیں. لیکن اگر دینی تعلیم اور دینی شعور ہو, اللہ کا خوف ہو, تو آدمی سوچے گا کہ میں کیوں ایسا کروں کہ مایوسی اپنے قریب آنے دوں, یا کوئی کفریہ بات خدا نخواستہ کروں, یا کوئی نافرمانی میں کروں. تو یہ بنیادی تعلیم ہے ہمارے دین کی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو ہمیں الحمدللہ بار بار بڑی یوں سمجھ لیں کہ رہنمائی فرمائی. صحابہ کرام پر کتنے غم آئے, کیسے کیسے غم آئے, لیکن آپ دیکھیے کہ وہ کیسے صبر و ہمت کے چٹان بن کے ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہے. اللہ حتیٰ کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا, کہ اللہ نے تم پہ غم پر غم عائد کیا, غم پہ غم تمہارے اوپر آئے, لیکن کیوں یہ آئے؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا, تاکہ تمہیں مزید غم نہ ہو. یہ بھی ایک حکمت ہے. حالانکہ بڑی حیرت ہوتی ہے یہ آیت پڑھ کر, ترجمہ پڑھ کر حیرت انگیز بات ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم پہ غم پہنچائے اللہ نے تاکہ تمہیں غم نہ ہو. یہ بڑی حیرت انگیز بات کہ ایک غم آیا, پھر ایک اور غم آیا, پھر ایک اور پریشانی آئی, اور وجہ یہ بتائی قرآن نے لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا, تاکہ تمہیں غم نہ ہو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی غم پہ غم بھی آئے اور انسان غمگین میں نہ ہو؟ تو اس کی حکمت جو علماء نے بتائی وہ یہ ہے کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی کہ غموں کا تسلسل بھی انسان کو اگر عادی بنا دے غموں کا, یا اللہ کے قریب کر دے, تو پھر اسے آنے والا غم وہ غم کی حیثیت سے نہیں دیکھتا, بلکہ وہ اس کو بھی اللہ کے انعام اور اللہ کی آزمائش کی نظر سے وہ دیکھتا ہے کہ میرے رب نے اس تمام ہجوم میں, ان تمام لوگوں میں مجھے اس قابل جانا یا مجھے اس لائق جانا کہ اللہ رب العالمین نے مجھ پر آزمائش نازل فرمائی. حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال بہت زبردست رہنمائی کرتی ہے ہماری. حضرت ایوب علیہ السلام پر 18 سال تک ان کے جسم مبارک میں طرح طرح کی تکلیفیں رہی. 18 سال جو علماء نے لکھا, اور کافی تکلیفیں تھیں ان کو, جسمانی طور پہ ان کو بڑی تکلیفیں رہیں, آزمائشیں رہیں. قرآن مجید نے اس کی وضاحت تو نہیں فرمائی کہ وہ کیا تکلیفیں تھیں, لیکن جسمانی طور پہ وہ شدید تکلیف میں تھے. بعض لوگ اس میں البتہ کچھ ایسی ضعیف روایتوں کی وجہ سے یا اسرائیلی روایات کی وجہ سے کچھ کتابوں میں ایسی روایتیں مل جاتی ہیں کہ جن میں وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی ان تکلیفوں کی تشریح کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے علماء نے منع کیا کہ ان میں خاص طور پہ ایسی باتیں کہ جس کے اندر کسی قسم کی تنفر کا کوئی تاثر آئے, یعنی نفرت کا کوئی تصور آئے, تو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو ایسی تمام نفرت والی چیزوں سے بھی محفوظ فرمایا. ایون بیماریوں میں بھی, تکلیفوں میں بھی اللہ نے انہیں کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے قوم کے لوگ کہ جن کے لیے وہ ہدایت کے طور پہ بھیجے گئے, اور وہی لوگ ان کی تکلیف اور بیماری کو دیکھ کر نفرت میں مبتلا ہو جائیں اور بھاگنے میں مجبور ہو جائیں. تو اس سے بھی اللہ نے پیغمبروں کی حفاظت فرمائی, اس سے بھی اللہ نے نبیوں کو محفوظ فرمایا. تو حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بس ہم یہ کہتے ہیں کہ ان پر جو اللہ نے چاہا وہ بڑی سے بڑی تکلیفیں آئیں, اور کافی عرصے تک یہ تکلیف رہی. ان کی زوجہ محترمہ نے کہا حضرت ایوب علیہ السلام سے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ پاک آپ کو شفا دے دے. اب یہ ان کا مقام دیکھیے آپ. ہم اور آپ تو بیمار بعد میں ہوتے, دعا پہلے کرتے ہیں کہ اللہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں کوئی بیمار ہونے والا ہوں, مجھے صحتیاب رکھنا, شفا دے دینا. یہ یا میں نے دیکھا ہے کہ فلاں میرے برابر والا بیمار ہے, کہیں میں بھی نہ ہو جاؤں. ہم پہلے سے دعا کرنا منع نہیں, اچھی بات, پہلے سے کریں بعد میں کریں جائز ہے, اسلام میں منع نہیں ہے. میں منع نہیں کر رہا, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے جو کاملین ہوتے ہیں ان کا مقام کیا ہے اور ان عباد مقربین کا معیار کیا ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام اتنے عرصے تک بیمار رہے, 18 سال تک. اس درمیان میں جب ان کی زوجہ محترمہ عرض کرتی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں
کہ وہ شفا دے دے. حضرت ایوب علیہ السلام یہی کہتے کہ یہ کتنا عرصہ ہوا میری بیماری کو. تو زوجہ نے بتایا کہ 15 سال 16 سال یا 17-18 سال ہو گئے آپ کو بیمار ہوئے. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ صحت کا عرصہ زیادہ ہے یا بیماری کا عرصہ زیادہ ہے؟ یعنی جتنا عرصہ میں ٹھیک رہا ہوں وہ زیادہ ہے یا بیماری زیادہ ہے؟ زوجہ محترمہ نے کہا کہ حضور یہ تو صحت کا زمانہ زیادہ ہے. کہا کہ پھر کس منہ سے شفا مانگوں؟ اس رب کے ساتھ اتنی دیر بھی نہ چلوں میں, اتنی دیر بھی صبر نہ کروں کہ صحت کا زمانہ جتنا ہے ابھی تو بیماری بھی اتنی نہیں آئی اس پر, اور میں اس کے بارگاہ میں شروع ہو جاؤں. زوجہ خاموش ہو جاتی ہے ان کی بات سن کر. وہ نبی ہے, ان کے آگے کون بات کر سکتا ہے, خصوصاً یہ بات. وہ خاموش ہو جاتی ہیں. پھر ظاہر ہے کہ انسانی تقاضے سے وہ جب شوہر کی تکلیف نہیں دیکھ پاتی تو پھر عرض کرتی ہیں کہ آپ دعا کریں اللہ سے. بہت جب اصرار کیا نا زوجہ نے, تو حضرت ایوب علیہ السلام نے صرف اتنا کہا کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. بس ان کی تسلی کے لیے اتنا کہہ دیا اللہ کی بارگاہ میں, اے پروردگار میں تکلیف میں ہوں اور تو ارحم الراحمین ہے. بس اس میں بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ تکلیف دور کر دے, یہ نہیں کہہ رہے, صرف اتنا عرض کر رہے ہیں کہ میں تکلیف میں ہوں اور تو رحمت والا ہے. بس تو اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بعد ہی ان کی تکلیفوں کو دور بھی فرما دیا, اور جو بھی اس عرصے میں ان کے مال و دولت کے حوالے سے نقصانات ہوئے وہ ساری چیزیں بھی اللہ نے لوٹا دی, اور بہت سے تمام باتیں اللہ رب العالمین نے ان پہ کامل طریقے سے دوبارہ بحال فرما دی. تو وہ پورا ایک واقعہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی اسی طرح کہ نارے نمرود میں جب وہ اتارے گئے, نمرود نے جو آگ جلائی تھی اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اتارے گئے تو جبریل امین آئے اللہ کی بارگاہ سے اور عرض کرنے لگے کہ اے ابراہیم میری کوئی ضرورت ہو تو بتائیے, آپ اس تکلیف میں آج میری کوئی ضرورت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت جبریل امین نے کہا کہ اچھا چلے ٹھیک ہے, میری ضرورت تو نہیں ہے آپ کو, تو آپ اللہ ہی سے دعا کر دیجئے. وہ بھی وہی کہہ رہے جو زوجہ ادھر حضرت ایوب کو کہہ رہی تھی کہ دعا کیجئے, یہاں جبریل امین حضرت ابراہیم کو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کیجئے. حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ علمہ بحالی کفانی عن سوالی, اسے میری حالت کا علم ہے نا یہی تو میرے لیے کافی ہے. بھائی میرے رب کو میری یہ حالت پتہ ہے یا نہیں؟ جبریل سے کہہ رہے, ہاں جی بالکل پتہ ہے. فرمایا بھائی یہی کافی ہے میرے لیے, میرا رب میری اس حالت سے واقف ہے نا بھائی, یہی تو سب سے بڑا اعزاز ہے میرے لیے. یعنی اس تصور سے وہ تسلی پا رہے ہیں, یہ ہے جناب تصور تسلی دے رہا ہے. اسی طرح اللہ اکبر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور ہی کا ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے, تو حضور پرروز صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی تکلیفیں مکہ مکرمہ میں, پھر طائف میں اور دیگر مواقع پر جنگوں میں برداشت کی. راستے میں کیا کچھ نہیں بچھایا گیا, کانٹے اور دیگر تکلیف دہ چیزیں, حتیٰ کہ مکہ چھوڑ کر طائف کی طرف گئے تاکہ شاید وہاں کے لوگ اسلام لے آئے, لیکن وہاں کے لوگوں نے تو اور برا سلوک کیا اور نکلنے پہ مجبور کر دیا. اور اتنا نکلنے پہ مجبور کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے طائف کو چھوڑ کر, طائف کی بستی سے نکل رہے تھے, تشریف لے جا رہے تھے, تو پیچھے انہوں نے ان لوگوں نے اوباش قسم کے لڑکوں کو لگا دیا, پتھر مارو. وہ پتھر برساتے رہے حضور علیہ السلام پر. یعنی ایک شخص ویسے ہی جا رہا ہے علاقے سے, مگر انہوں نے اس پہ اکتفا نہیں کیا, کہا پتھر مارو تاکہ واپس نہ آئے, کبھی بھی سوچے بھی نہیں آنے. تو حضور علیہ السلام پر پتھر برسائے جاتے. حضرت زید بن حارثہ بس ساتھ تھے اس موقع پر, وہ کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی ادھر ادھر آتے رہتے, وہ پتھر کھا رہے تھے اور آقا کریم تک بھی پتھر پہنچ رہے تھے. نالے نے مبارک خون سے بھر گئی, حتیٰ کہ بہت دور جب نکل گئے تو وہ لڑکے پلٹ گئے جو پتھر برسا رہے تھے. پھر حضور علیہ السلام نے ایک باغ میں تھوڑا سا آرام و سکون کے لیے بیٹھے. وہاں پر ملک الجبال یعنی فرشتوں, وہ پہاڑوں کا فرشتہ آیا اللہ کی طرف سے, اور جبریل امین ہی نے پیش کیا کہ یا رسول اللہ یہ ملک الجبال آیا اللہ کی طرف سے, یہ آپ سے بات کرنا چاہتا. پہاڑوں کا فرشتہ تھا یہ. تو وہ فرشتہ آیا اور حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا. یہ پہلی دفعہ آیا تھا, ملاقات بھی مقصود تھی اور اللہ کی طرف سے ایک پیغام بھی تھا. اور آ کر بات چیت کرنے کے بعد کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ
شدید تکلیف میں ہیں، اللہ نے بھیجا ہے مجھے کہ اگر آپ فرمائیں تو یہ جو بستی ہے جنہوں نے یہ سلوک کیا، اگر آپ فرمائیں تو یہ جو دو پہاڑوں کے درمیان یہ بستی ہے، آپ مجھے اشارہ کر دیں تو یہ پہاڑ ملا دیے جائیں، ان پر ان پہاڑوں کو ملا دیا جائے، ملیا میٹ ہو جائیں گے، آپ بس کہہ دیں۔ حضور علیہ السلام نے اتنی تکلیف میں ہے سرکار دو عالم، چلا بظاہر چلا نہیں جا، نالے میں مبارک میں خون ہے، زخم ہے، اور ایسی تکلیف دہ مرحلے پر جب آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی پیشکش یا آفر ہے اور اتنا ایک بڑا پیغام ہے اللہ کی طرف سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، کیونکہ مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں اللہ کے ماننے والے پیدا ہوں گے۔ یہ حدیث میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، ان لوگوں میں نہیں تو ان کے آنے والوں میں ایسے پیدا ہوں گے کہ جو اللہ کی عبادت کریں گے، اور میری یعنی مفہوم یہ ہے کہ میری رسالت پر ایمان لائیں گے، کلمہ پڑھیں گے۔ تو دیکھیں دور کا سوچ کر تسلی حاصل فرمائی۔ تو بہرحال انبیاء کرام کا طریقہ، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے۔ تو ہماری زندگی میں بھی بہت سی پریشانیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتے ہیں، فوتگی بھی ہوتی ہے، کبھی مال و دولت چلا جاتا ہے، کبھی کچھ اور ہو جاتا، صحت کے معاملات اپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ہونا یہ چاہیے کہ وہ جو علاج ہے، وہ جو کرنے کے کام ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہر گزرتے وقت کے ساتھ اللہ کا قرب ہمارے دل میں آنا چاہیے۔ ہر غم جب آئے تو ہمیں اللہ سے اور قریب کر دے، پھر کوئی اگر تکلیف ہے اللہ سے اور قریب کر دے۔ کسی میں غالباً مولا علی کی طرف منسوب ہے یہ بات، مجھے بالکل یقینی طور پہ معلوم نہیں کہ انہی کا فرمان ہے یا نہیں، لیکن نسبت انہی کی سیدنا مولا کائنات کی طرف ہے کہ حضرت مولا علی سے پوچھا گیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جو ہم پہ تکلیف آئی ہے وہ آزمائش ہے یا عذاب ہے، ٹھیک ہے، پکڑ ہے یہ یا آزمائش ہے، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ اگر وہ تکلیف تمہیں اللہ سے قریب کر دے تو سمجھ لو کہ آزمائش ہے، اور اگر اللہ سے دور کر دے، دل میں بدگمانیاں آنے لگے اور اللہ سے اور مایوس یا دور کر دے تو سمجھ لو کہ پکڑ آئی ہوئی ہے۔ تو یہ آج ہمیں سمجھنا ہے کہ ہماری جو روزمرہ کے معاملات ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، غمی ہیں، تو وہ ہمیں قریب کر رہے ہیں اللہ کے یا معاذ اللہ دور کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ہماری کوشش اچھی ہونی چاہیے اور مایوسی سے بھی بچنا ہے، نافرمانی پر اتر آنے سے بھی بچنا ہے، اور ان پیغمبروں کے اور بالخصوص تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے واقعات کو ہم نے سامنے رکھنا ہے۔ اور پھر خوشی کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی ہمارے دین میں بڑی زبردست ہماری رہنمائی فرمائی۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی جو رہنمائی ہے وہ ہے اس نعمت کا شکر ادا کرنا، جو بھی اللہ نے خوشی یا نعمت عطا فرمائی اس کا شکر ادا کرنا، یہ سب سے بڑا۔ اچھا، شکر کے اندر بھی تفصیل ہے، لیکن شکر میں پھر تشریح ہے کہ صرف زبان سے شکر کافی نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی نعمت ملی اور آپ نے زبان سے تو کہہ دیا کہ الحمدللہ الحمدللہ، اور لیکن عملاً نافرمانی کر رہے، عملاً اس نعمت کا غلط استعمال کر رہے۔ مثال کے طور پہ پیسے آ گئے، ٹھیک ہے، حلال کوئی طریقے سے ایک اچھا اماؤنٹ آ گیا آپ کے پاس، آپ نے زبان سے تو کہہ دیا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی، لیکن عملی طور پہ جب وقت آیا تو وہ پیسہ گناہوں میں خرچ کر رہے، نافرمانیوں میں لٹا رہے، برے دوستوں میں وہ پیسہ ضائع کر رہے، یا اور کوئی گناہ ذہن میں آ رہے جب اتنا پیسہ ہے تو میں یہ عیاشی کر سکتا ہوں، فلاں فلاں گناہ کر سکتا ہوں، میرے پیسے میں جو مرضی کروں۔ تو یہ اگر انداز ہے تو پھر وہ جو شکر ہے نا، شروع میں الحمدللہ کہا تھا بڑا بھاری لفظوں میں، تو وہ محض لفظوں کی حد تک رہ جائے گا۔ یہ پھر ایسی ہی مثال ہے جیسے کسی نے حرام کمائی سے کوئی بلڈنگ بنائی اور بڑا بڑا لکھوا دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے جی کہ اتنی بڑی وہ بلڈنگ میں نے بنا لی۔ تو پھر یہ جیسے ھذا من فضل ربی ہے، پھر اسی طرح آدمی کا بھی زبانی کلامی الحمدللہ رہ جائے گا، اس کا امید و ثواب تو رہے گا، لیکن یہ عمل پر گرفت ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ شکر کے اندر ایک معنی علماء نے لکھا کہ شکر کا ایک مطلب ہے قدر کرنا، اسی لیے اللہ کے لیے جب یہ لفظ آتا ہے شکور حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت شکور ہے، تو لفظی مطلب تو یہ ہے کہ بہت شکریہ ادا کرنے والا ہے، لیکن اللہ تو پاک ہے اس بات سے کہ اللہ کسی کا شکریہ ادا کرے،
ٹھیک ہے، اللہ تو کسی کا شکر گزار نہیں ہے، وہ پاک ہے اس بات سے. تو اب یہ جو اللہ کے لیے قرآن میں آتا ہے ان اللہ شاکر علیم یا شکور کا لفظ آتا ہے، تو یہ لفظی ترجمہ تو یہی بنتا ہے کہ اللہ بہت شکر کرنے والا ہے. تو علماء نے لکھا کہ شکر کا ایک مطلب قدر کرنا ہے. تو اب اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اعمال کی بہت قدر فرمانے والا ہے. اللہ اپنے بندوں کی قدر کرتا ہے، اور وہ قدر کیسے کرتا ہے؟ مطلب ان کے عمل پر انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، انہیں بہترین انعام عطا فرماتا ہے. تو لہٰذا خوشی کے موقع پہ ایک تو سب سے پہلے شکر کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر شکر جو زبان سے ہے یا ہمارے کسی بھی عمل سے ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر اس نعمت کی قدر کرنی ہے. اب چونکہ اس وقت جو خوشی کی بات ہم کر رہے ہیں اس میں خاص طور پہ میلاد مصطفیٰ اور ربیع الاول کے حوالے سے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو اللہ نے سب سے بڑی نعمت اس کائنات کو عطا فرمائی وہ ذکر مقصود ہے. تو میں اس کے حوالے سے اسی نعمت عظمیٰ اور نعمت ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، آپ کی تشریف آوری پر ایک تو سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا جائے. اب وہ شکر لفظوں میں اس کی پھر کئی قسم ہے کہ یہ جیسے زبان سے کہہ لیا، یا نعت شریف پڑھی، یا درود شریف پڑھ لیا، یا محفل کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب شکر کے مختلف انداز ہیں. ٹھیک ہے، یا جیسے کہ ادب اور آداب اور احترام کے ساتھ جو جلوس نکالے جاتے، جو جلوس ادب کے ساتھ نکلتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ یقیناً پھر شکر کے دائرے میں کہلائیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ادب اور آداب سے محفلیں سجائی جاتی وہ سب شکر میں ہی. اب جو شکر کا دوسرا مطلب ہے قدر کرنا، وہ کیسے کریں گے؟ بات حضور ہی کی ہے، بات ولادت مصطفیٰ کی ہو، بات جشن ولادت کی ہے، اور شکر کا جو دوسرا مفہوم ہے قدر کرنا، وہ کیسے کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میں ایک آیت مبارکہ تلاوت کر رہا ہوں، وہی ہمارے لیے سوچنے کے لیے ایک میسج ہے. سورہ الہاکم التکاثر کی آخری آیت کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کہ قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب علماء مفسرین میں مختلف الگ الگ اقوال ہیں کہ جناب اس نعمت سے کون سی نعمت مراد ہے. یہ جو اللہ نے سورہ الہاکم التکاثر میں فرمایا کہ تم سے قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں یا نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو کون سی نعمت؟ کسی نے کہا کہ جی اس سے کھانا پینا مراد ہے، کسی نے کہا اس سے لباس مراد ہے، کسی نے کہا کہ جی اس سے یہ سانسیں جو ہم لے رہے ہیں زندگی ہے یہ مراد ہے، کسی نے کہا کہ جسمانی صحت مراد ہے. ہر ایک نے الگ الگ تشریح کی ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، مگر ایک تشریح ایسی جامع ہے کہ بعض مفسرین نے فرمایا، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حوالے سے اور بھی کچھ مفسرین نے اس کو نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ میں جو نعیم ہے یعنی نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو فرمایا کون سی نعمت مراد ہے؟ تو وہ چند علماء جو یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نعمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی لوگوں کو اللہ نے اپنی جو اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت زیبا میں، تو قیامت کے دن لوگوں سے اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. آج ہم خوشی سے یہ الحمدللہ سرشار ہے، یہ جشن ولادت بھی مناتے ہیں، میلاد پاک بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، کرنا چاہیے، اچھی بات ہے. لیکن یہ آیت ضرور یاد رکھیے گا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کہ پوچھا جائے گا. تو حضور کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر میں چلے سمپل ایک مثال دے دیتا ہوں، مثالیں تو بہت ساری، ایک مثال دے دیتا ہوں کہ نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اگر یہی پوچھ لیا گیا تو کیا جواب دیں گے؟ لَتُسْأَلُنَّ کے تحت نمازوں کا پوچھا جائے گا کیونکہ وہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایسی بہت سی مثالیں. قرآن مجید حضور لے کر آئے تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ امت نے قرآن مجید کی قدر کی یا نہیں کی. ٹھیک ہے، حضور نے حلال و حرام کا فرق بتایا اور چیزیں بھی سکھائیں، تو ان اخلاق حضور اس دنیا میں لے کر آئے، با اخلاق نبی بن کر تشریف لائے، ہم نے اس پر کتنا عمل کیا، ہمارے رویے ایک دوسرے سے کیسے ہیں، یہ سوچنے کا انداز ہے اور یہ قدر کرنے کا مفہوم بھی یہی ہے. تو یہ میں نے مختصر ایک خاکہ پیش کیا آپ کے سامنے، چونکہ آج مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی ہائی وے پر،
اور یہاں پہنچنے میں 7 بجے پہنچنا تھا تو بہت زیادہ ٹائم اوپر چلا گیا، تو اس لیے گفتگو کو اسی حد تک مختصر کرتے ہوئے، کیونکہ ضروری باتیں میں نے عرض کر دی ہیں اور غالباً نماز کا جو جماعت کا 8:30 کا ٹائم ہے وہ بھی مجھے بتایا گیا آتے ہی، تو اس لیے میں اسی نقطے پر اپنی بات کو میں مکمل کر رہا ہوں کہ غمی میں بھی ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے، خوشی میں بھی ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی دین کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے؟ اصل مسئلہ ہمارا ہے، یہ تو ہم بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ دین ہمارے ساتھ ہے، الحمدللہ جی دین ہمارے ساتھ ہے، فلاں موقع پہ بھی دین میرے ساتھ ہے، فلاں موقع۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ ہم دین کے ساتھ ہیں یا نہیں۔ دیکھیں میں آپ کو چلے ایک اور مثال جاتے جاتے دے دیتا ہوں، آخر میں وہ یاد رہنی بھی چاہیے، امید ہے یاد رہے گی، کہ غمی اور خوشی میں ہماری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے تاکہ مایوسی سے بچیں یا اور زیادہ تجاوز کرنے سے بچیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ خوشی کا لمحہ آتا ہے نا، عید الفطر جیسے آتی ہے، تو سب سے پہلے اس میں 2 رکعت نماز عید رکھی گئی، بقرہ عید میں بھی اسی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو خوشی کے لمحات ہیں ان میں صبح صبح نماز رکھی گئی۔ اچھا غمی آتی ہے، جیسے کسی کا انتقال ہو گیا تو نماز جنازہ رکھی گئی، تو اس میں یہ واضح طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ادھر عید ہے تو نماز عید رکھی گئی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جنازہ یعنی میت ہوئی تو جنازہ رکھا گیا ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ غمی میں بھی انسان اللہ کی طرف توجہ کرے، خوشی میں بھی انسان اللہ ہی کی طرف توجہ کرے، تو تب جا کر کے ہماری غمی اور خوشی دونوں کی ڈائریکشن اور سمت انشاءاللہ درست ہو جائے گی۔ باقی یہ کہ جتنا ایصال ثواب ہے وہ بھی ہمارے دین کا ایک بڑا واضح تصور ہے۔ دیکھیں بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے نا کہ روح نکل گئی جی، باڈی بظاہر ختم ہو گئی، ٹھیک ہے ہمارے دیکھنے میں تو یہی آتا ہے، لیکن دین ہمارا ہمیں بتاتا ہے، ہمارا قرآن و سنہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک روحانی رشتہ ہمارا قائم ہے، اور وہ ایسے قائم ہے کہ اگر ہم ان کے لیے یہاں بیٹھ کر محفل کر رہے ہیں، قرآن خوانی کر رہے ہیں، یا آخر میں دعا ہوگی تو ادھر جنہیں ہم دفنا کر آ گئے، منو مٹی تلے دفنا دیا، لیکن اللہ کے کلام میں اور ہماری اس محفل میں تلاوت میں کیسی تاثیر ہے کہ ہم نے ادھر پڑھا اور ادھر اللہ رب العالمین نے اس کا ثواب ان کی روح کو عطا فرما دیا۔ دنیا کے کسی کونے میں کسی نے پڑھا، ایسا بھی نہیں کہ قبر پہ جا کے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا میت کو، ایسا بھی نہیں ہے، کہیں بھی پڑھا وہاں ثواب پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے دین میں بہترین تصور ہے جناب، تو اس لیے 2 کام ضرور کیا کریں جب بھی آپ کے عزیزوں میں کسی کا انتقال ہو جائے، ٹھیک ہے، یا عزیزوں میں یا رشتہ داروں میں نہ صحیح دوستوں میں کہیں بھی کوئی انتقال ہو جائے تو 2 کام کریں، ٹھیک ہے۔ ایک تو کچھ نہ کچھ تلاوت یا نماز یا درود پڑھ کر دعا کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچائیے، اور دوسرا کام ہے نیک اعمال کے ذریعے فائدہ پہنچا۔ مثلا ماں باپ کا اگر انتقال ہو گیا، وہ جن نیک اعمال کو کرتے تھے یا وہ جن نیکیوں کو پسند کرتے تھے، صدقات و خیرات کرتے تھے، ان کاموں کو جاری رکھیں، تو ان نیکیوں کو جاری رکھنا یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ تو اس لیے جو بھی انواع و اقسام ہے ایصال ثواب کی اس کو بھی جاری رکھیے، اور الحمدللہ ہم یہاں پر جہاں بیٹھے ہیں یہ تو ماشاءاللہ دائرۃ البرکات ہے، یہاں تو مسلسل پروگرام بھی ہوتے ہیں، برکتوں کا سلسلہ رہتا ہے، تو وہ سب کا سب ایصال ثواب رہے گا انشاءاللہ صاحبان مزار کے لیے بھی، اور ان کی جو بھی ان کے مرحومین و مرحومات ہیں گھر میں ان سب کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری اور ہماری یہ گفتگو اور یہ محفل ذکر و اذکار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو یہاں کی اس محفل کی برکتوں سے اللہ مالا مال بھی کرے، اور غمی میں خوشی میں ہر حال میں اللہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔